پھر یہ کہ آپ پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی نہیں بھیجتا آپ پر درود تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر ہی۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ ممبر کیا چیز تھی؟ جس پر آپ خطبہ دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کہ آپ آمین کہہ رہے تھے، یہ کس بات پہ آمین تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ تو آپ خود سوچئے، جس دعا کے مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل، کنجوس کہلاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مال خرچ کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ پہلا نقصان کیا تھا؟ آپ کی بد دعا۔ دوسرا نقصان جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کی آمین۔ تیسرا نقصان آپ نے اس شخص کو بخیل کہا۔ چوتھا نقصان، جو آپ پر درود نہ بھیجے قیامت کے دن اس شخص کے لیے یہ بات باعث حسرت ہوگی، سخت پچھتائے گا کہ آپ پر درود کیوں نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے ہی جائیں۔ یعنی باقی ان کے عمل بڑے اچھے ہیں اور وہ جنت میں بھی چلے گئے، لیکن وہ ان مجلسوں پر حسرت کریں گے جن میں آپ پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کلاس شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے نحمدہ ونصلی، یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ اسی مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی درس دیں، کہیں بھی بات ایسے فارمل ٹاک شروع کریں تو یہ دو لفظ پڑھنا کبھی نہ بھولیں، نحمدہ ونصلی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جاتی ہے اور آپ پر درود بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں یہ نہ پڑھا گیا تو چاہے وہ بڑی نیکیوں کی مجلس ہو، لیکن قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں پڑھ لیتا تو اسی مجلس کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا۔
آپ پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے. یہ اگلا نقصان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. جنت کا راستہ اس سے گم ہو گیا، وہ اور ہی طریقوں پہ چل پڑا. پھر ایک اور نقصان، جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے.